انسان جب اپنی اصلاح کرنے پہ آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو خوب نوازتے ہیں. جس قدر انسان چاہے اللہ رب العزت کے ہاں، اس کی مخلوق کے ہاں، پوری کائنات میں اپنا ایک مقام اور درجہ بنا سکتا ہے. یہ ہے ایک محنت. جو جتنی محنت کرے گا اللہ کے ہاں اتنا عزت والا ہوتا چلا جائے گا. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں ہے نا، جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کو ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا، ان کی ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ پہچان ہو. اگلی بات بڑی اہم ہے، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو عزت والا ہے آپ میں صرف اور صرف وہ ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. وہ عزت والا اللہ کے ہاں ہے. نہ کوئی چودھری، نہ کوئی ملک، نہ کوئی اچھی اعلیٰ نسل والے، صرف اور صرف وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کا تقویٰ جتنا معیار پہ ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ عزت والا ہوگا. تو انسان نے اپنی محنت خود کرنی ہوتی ہے کہ میں نے زندگی کے رخ کو کس طرح بدلنا ہے، اپنا مقام اللہ کے ہاں کیا پانا ہے، اور دنیا میں مخلوق کے سامنے کیا میرا مقام ہونا چاہیے، اسی پہ محنت ہے. ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ پہلے حج کے لیے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، جانوروں پہ جاتے تھے، گھوڑا، اونٹ، خچر، اس میں سفر ہوا کرتے تھے. لمبے لمبے سفر کر کے مکہ مکرمہ شریف اللہ کے گھر پہنچ کے حج بیت اللہ کرتے تھے. اسی ایک قافلے میں، قافلہ چھوٹا سا نہیں ہوتا تھا، 500 لوگ، 1000 لوگ، 150، 1,500 لوگ، 2000 لوگ، اس طرح بڑے بڑے قافلے ہوا کرتے تھے. اس میں راستے کا کھانا پینا، رہائش، سارا کچھ، کیمپنگ، سارا سامان ہوتا تھا ان لوگوں کے پاس. اور حفاظتی دستے بھی ہوتے تھے کہ جو راستے میں ڈاکو پڑیں گے، کوئی لوٹنے والے لوگوں کا دست آئے گا، اس کو نمٹنے کے لیے بھی کچھ لوگ ہوا کرتے تھے. تو ایسا قافلہ مکہ مکرمہ شریف جاتے ہوئے راستے میں جو بھی بستی آتی وہاں ٹھہراؤ کرتا. اور اس دور میں بڑا خوبصورت نظام ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی نے ٹھہراؤ کیا ہے قافلے والے نے، تو پوری بستی میں، پورے شہر میں، پورے علاقے میں فوراً پتہ چل جاتا تھا کوئی قافلہ ہے. کچھ گھر ایسے ہوتے تھے غریبوں کے جو سفید جھنڈے اپنے گھر کے اوپر نصب کر دیتے تھے، فوراً جھنڈا لگا دیتے تھے. اس کا مطلب کیا تھا کہ کسی نے کھانا کھانا ہے تو ہمارے گھر آ جائے، پیسے لے کے ہم کھانا کھلا دیں گے. الگ جگہ ہوتی تھی کھانا کھلانے کی. کسی نے کپڑے دھلوانے ہیں، ہمارے گھر آ جائے، ہم پیسے لے کے کپڑے دھو کے ان کو واپس کر دیں گے. کسی چیز کی بھی ضرورت ہے وہ ہمارے گھر ہے. انہوں نے گھروں میں آپ روزمرہ زندگی کی چیزیں رکھی ہوتی تھی. تو قافلے والا ایک دو تو ہوتے نہیں تھے، 1000 آدمی آ رہے ہیں، 1500 آدمی آ رہے ہیں، 2000 آ رہے ہیں. اس میں کچھ لوگوں کو تو ضرورت ہوتی ہے نا، کوئی کھانا کھانے کے لیے آتے، کوئی کپڑے دھلانے کے لیے آتے، کوئی صابن لینے کے لیے، اس طرح روزمرہ زندگی کی چیزیں لینے کے لیے آتے. اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ کس گھر پہ سفید جھنڈا لگا ہوا. تو اسی طرح جو جس گھر سفید جھنڈا ہوتا فوراً پہنچ جاتے. اور لوگ فوراً ہی پہلے تعداد معلوم کرتے کہ اتنا بڑا قافلہ ہے، اسی لحاظ سے وہ اپنے کھانا پینے کا انتظام کرتے کہ لوگ ہمارے گھر پہ آئیں گے تو ہمارا انتظام اچھا اور معیاری ہونا چاہیے. تو وہ جو اللہ والے تھے، بزرگ تھے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کی طرف آئے. ٹولے کے ٹولے آتے تھے قافلے سے. جو بھی لوگ مطلب قافلے میں آتے تھے نا، وہ ٹولے کی شکل میں شہر میں آتے، خریداری کرتے، ضروریات زندگی کا لین دین کرتے اور واپس چلے جاتے. اسی طرح 3-4 بندوں پر مشتمل ایک ٹولہ جا رہا تھا. اس میں وہ اللہ والے بھی موجود تھے، بزرگ بھی تھے. ہوا کہ آگے چلتے چلتے ایک کوڑے کے ڈھیر سے گزر رہے ہیں، کوڑے کے ڈھیر کے قریب سے گزر رہے ہیں. تو اس کوڑے کے ڈھیر پہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، بوڑھی سی عورت ہے، اس کے ہاتھ میں توڑا ہے، اور وہ کنکھیوں سے دیکھ رہی ہے کہ لوگ مجھے تو نہیں دیکھ رہے. اب ان کی جیسے نظر پڑی، انہوں نے بھی اس کو کنکھیوں سے دیکھنا شروع کیا. کنکھیاں دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ اگلے کو پتہ نہ چلے، ہلکا سا چہرہ کسی سائڈ پہ رکھنا ہے اور آنکھوں کا جو ہے نا ڈیلے، اس کو گھما کے دیکھنا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا. ٹھیک ہے، یہ بڑا محاورہ ہوتا ہے. تو وہ کنکھیوں سے دیکھنے لگے کہ وہ عورت کرتی کیا ہے. ان کے ذہن میں آیا کہ یہ عورت کوئی نہ کوئی کام کرنے والی ہے، جس وجہ سے وہ ڈسٹرب بھی ہے، ذہنی طور پہ
चौकस भी है कि कोई उसको ना देखे। पर देखते ही देखते उसने क्या किया, औरत ने नीचे झुकी और एक मुर्दा बकरी का बच्चा पड़ा था, जल्दी जल्दी उसने उस थैले में डाल दिया, उस तोड़े में डाल दिया। डाल के फिर फौरन उसने फिर दोबारा नजर फेरी कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। ये बुजुर्ग देख रहे थे, इन्होंने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उसने कंधे पे लटकाया और बड़ी तेज कदमों से चलती हुई शहर की एक कोने की तरफ चलने लगी, और कुछ फासला छोड़ के ये बुजुर्ग भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। अपना जो टोला था जिसके साथ आए थे कुछ खरीदो फरोख्त के लिए, उनको छोड़ के इस औरत के ताकुब में चलने लगे। ताकुब कहते हैं उसके पीछे पीछे चलना, यानी उसके क्या कहते हैं कि उसी पे नजर रख के चलना, उसको कहते हैं ताकुब करना। किसी ताकुब करते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। शहर के आखिरी कोने में वो जब पहुंची तो 2-3 सीढ़ियां चढ़ के उनका घर था। तो जैसे सीढ़ियां चढ़ी, घर के दरवाजे पे दस्तक दी, ये बुजुर्गों ने अपनी रफ्तार को इस तरह एडजस्ट किया कि जैसे दरवाजा खुले तो मैं भी सामने आ जाऊं दरवाजे के। हुआ भी ऐसे, जैसे दरवाजा खुला तो ये बुजुर्ग भी दरवाजे के बिल्कुल सामने थे। इन्होंने देखा कि 5-7 लड़कियां हैं घर में, और ये और उन्होंने दरवाजा खोला है, औरत अंदर चली गई है और साथ ही दरवाजा बंद हो गया। बंद हो गया, इसने कवाड़ के अंदर देखा। कवाड़ कहते हैं दरवाजे के अंदर छोटी सी दर्ज होती है जिसके अंदर झांका जा सकता है, हल्का सा छोटा सा सुराख दर्ज, उसको कवाड़ कहते हैं। और उसके अंदर उन्होंने देखा तो अंदर क्या देखते हैं कि वो औरत सामने एक चारपाई पड़ी थी, उसके ऊपर जाके बैठ गई और